کتنا فائدہ ہے؟ اور آپ کو معلوم اگر آپ ان محسنوں کا نام لیں نماز شب میں یا جب بھی آپ کو بخیر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے نا تو ایک فاتحہ کم از کم ان محسنوں کے لیے پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کن کے لیے پڑھیں؟ جو خاکی انسان ہیں، علماء ہیں، ہمارے یاسر ہے، ابوذر ہے، سلمان. دیکھیں ان کو ہماری فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ان کو کیا ضرورت ہے فاتحہ کی؟ اگر یہ ہے تو پھر آپ سلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سلوات کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. ہماری دعا، ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کرنے کی. ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو ان سے ملا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ ان کے اوپر کن کے اوپر فاتحہ پڑھیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. مثال کے طور پہ انشاءاللہ آپ رکا جائیں گے تو آپ ان کی خبر میں جا کے کیا کریں گے؟ ہمارے یاسین میں آپ ہاتھ رکھ کے فاتحہ ہی پڑھیں گے نا، دعا ہی کریں گے نا، وہاں پہ یاسین ہی پڑھیں گے. ایگزیکٹلی وہی ہے. ہم محسنان اسلام کا یہ اشیاء کا مطلب ہی میرا یہ کہ کم از کم جو چیزوں کو ہم بھول گئے نا ہمارے ذہن میں کم از کم یہ محسنوں کا ذکر آ جائے، ایک تصور آ جائے. آج کی مجلس کا مقصد ہی پورا ہو گیا. اگر کسی ایک نے بھی ہمارے یاسین کے اوپر رحمت کی دعا کر دی اور وہ ان کی دعا قبول ہو گئی تو منبر کا حق ادا ہو گیا کہ کم از کم آج کوئی ایک نے تو ہمارے کو یاد کیا. تو اسی طرح آپ اس میسیج کو سپریڈ کرو. اب آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے محسنوں کو یاد کرنے کا؟ یہ نہیں کہ آپ نیکسلوں میں آگے مجلس سنتے چلے گئے اپنی حد تک رکھا. نو، اب آپ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے یاسین نے اپنے میسیج آف اسلام کو دنیا کے سامنے سپریڈ کیا، پروپوگیٹ کیا، مختلف جگہوں پہ جا کر مولا کے فضائل کو، اسلام کی باتوں کو بتایا. اب آپ کا یہ کام ہے کہ محسنوں کا ذکر جب ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بیٹھو نا، ڈرائنگ روم ٹاکس کرو، لوگوں سے بات کرو، ای میلز کرو، تو خالی ای میل پہ دنیا کی حد تک نہیں، کم از کم 10 ای میل اگر آپ بھیج رہے دن بھر میں تو 1-2 ای میل ایسے میسیجز کا بھی کرو کہ عمان کی یہ ہسٹری ہے، عمان کا یہ کنٹریبیوشن ہے، عمان نے یہ کام کیا ہمارے مولا کے لیے، ہماری شیعت کے لیے یہ کیا. تو اب آپ یہ ان کی باتوں کو میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں سے جب ملاقات کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، تو آپ کم از کم مولا کے ان غلاموں کا جنہوں نے احسان کیا اسلام کے اوپر ان کی ذکر کرو. آپ کے ایک ذکر کرنے سے اگر وہ بات اور آگے بڑھی تو آپ ذریعہ بنیں گے. اسی طرح شیعت پروپوگیٹ ہوگی، اسی طرح ان لوگوں کی ہسٹری پروپوگیٹ ہوگی جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا. یہ بات میری ماں بہنیں سن، جو میری مجلس سن رہی عورتیں، ان سے بھی یہی کہ دنیا کی گوسپ کو چھوڑنا ہے. کم از کم یہ 10 دن جو ہے نا 10 days ہمارے یاسین کی ماں نے جو کام کیا نا وہ آج ہماری ماں بہنیں کریں. ہمارے یاسین کی ماں پہلی شہیدہ ہے، عورت ہے، عورت جیسا اس نے کام کیا نا، اس نے اسلام کے لیے جان دی نا، تو آج ہماری ماں بہنیں بھی کم از کم ہمارے یاسین کی اس ماں کو اپنا آئیڈیل بنا کر جب بھی ایک دوسرے سے بات کرو تو ان کے بارے میں بات کرو، ان کے کنٹریبیوشن کو یاد کرو، اور وہ بھی جب نماز پڑھیں تو ان کی والدین کو یاد کریں. ایک چیز یاد کریں، ایک چیز یاد رکھیں، بس آخری بات، احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر ہم ان محسنوں کا ذکر کچھ نہیں کر سکتے، آج وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں ذکر انہوں نے اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا، ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم صرف ان کے لیے دعا کر کے، رحمت کی دعا کر کے، یہی ان کے احسان کو یاد کر رہے ہیں. یاد کرنا ہی دوسرا ایک احسان ہے جو احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں. تو میری ماں بہنیں بھی ان کو یاد کریں، اور جیسا کم از کم وہ بچوں کو لے کے جب بیٹھے نا، جب ڈسکس کریں نا، تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جیسا ان لوگوں نے اسلام کے لیے کام کیا نا، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. اس کی ایک مثال دوں، یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک احسان ہے نا. مولا علی کی پوری سوانح حیات ہے، مولا علی کے سیئنگز ہے. یہ بھی کسی نے کام کیا نا، جمع کیا نا، یہ پروپوگیٹ کیا، شیعت کو پروپوگیٹ کر رہا. اس سے فضائل مولا علی پروپوگیٹ ہو رہے. میں کسی کتاب کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اس رائٹر کو اس کتاب کی
یہ کتاب کا جو رائٹر ہے نا اس کو سلام کر رہا ہوں. اس لیے ہمارے یاسر اور ابو ذر الغفاری اور سلمان فارسی اور جتنے محسنوں کا میں ذکر کروں آج ان لوگوں کی سیرت میں عمل کیا. ہر گھر میں یہ کتاب چینج سے ہو رہی. کتاب کو لے کے اپنے ڈیسک میں رکھنا نہیں ہے جیسا ہم نے نہج البلاغہ اور قرآن کو رکھ دیا. نہیں آپ نہیں بھائی, ہمارا کام کیا ہے؟ کتاب کو لو ڈیسک میں رکھ دو, شوکیس میں. کیوں رکھو شوکیس میں؟ کہ جب میرے دوست آئے تو دیکھے ہو یہ تو بڑا قابل ہے بھائی, اس کے پاس یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب ہے. پتہ نہیں کہ پہلا بھی پیج پڑھا نہیں, جس طرح یہ پیکٹ ہے ویسی پیکٹ ابھی بھی رکھی ہوئی ہے. اتنی ڈسٹ رکھی ہوئی ہے کتاب کے اوپر کہ اگر کبھی تحمیم کرنے کا موقع ملا میں کیا کروں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں دوستوں, میں ہمیں والا تو کہتا ہی نہیں ہوں. اگر تحمیم کرنے کا تو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ڈیسک میں جاؤ اور ماشاءاللہ قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اور سیئنگ صف المولانی کے کتنے کتابیں جو بہترین ڈیسک میں رکھی ہوئی, وہیں تحمیم کرنا آپ کا وضو بھی ہو گیا. یہ حساب ہے ہمارا. کتاب لے کر ڈیسک کو سجانا نہیں ہے, ڈیکوریٹ کرنا نہیں ہے. میں سلام اس کے رائٹر کو کر رہا ہوں. محسنان اسلام ٹاپک ہے نا, کم از کم اس نے ایک کام تو کیا, اور جس نے پرنٹ کرایا اللہ ان کی توفیقات میں نہ کرے, ان کے لسٹ میں برکت دے. کچھ تو کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو بات کرنا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کے سن کے آپ اپنی حرکت نہیں رکھیں. آپ میرے میسیج کو, یہ سیریز کو, اب آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے؟ مجلسوں کے سیریز خریدو, سیریز خرید کے اپنے دوستوں میں فری بانٹو, خاندان والوں میں بانٹو, بامبے سے باہر ہو جاؤ. میں یہ نہیں چاہتا مجھے پروپوگیٹ کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے, بچے کیا کریں گے. پاکٹ منی مل رہی ہے نا, 20 روپے میں سیڈی ملتی ہے, خریدو, دنیا بھر میں پھیلاؤ. جب آپ پھیلائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو سنے گا اجر آپ کو ملے گا. کچھ تو کنٹریبیوشن ہے. محسنوں کے احسان کو اتارنا کیسا ہے؟ ریکسروں کا اشیاء کا یہ مطلب نہیں ہے میرا. پلیز, میرا مقصد یہ ہے کہ 10 دن میں میرے بچے, میرے بھائی, میری بہنیں اتنی تیار ہو جائے, کم از کم ایک جذبہ تو آئے یار, ایک فیلنگ تو پیدا ہو. اگر فیلنگ یہ ہمارے پورے ڈیڈ ہو گئے تو فائدہ کیا ہے, شیئر کیا ہے؟ تو یہ کتاب خریدو, 50 روپے میں بک رہی ہے, سنا, خریدو, مولا کے سیئنگز کو پڑھو. میں انشاءاللہ شام میں ریزیو میں بھی بولوں گا, ہر گھر میں ہونا چاہیے. سیئنگز سے مولا پڑھو, مولانا کے سیئنگز پڑھو. کم از کم کچھ تو یاد ہوگا. محرم میں کچھ تو ہم کام کریں, تھوڑا تو چینج آئے. اسی طرح اگر ہر سال محرم میں چینج آتا رہے گا تو جب ہم پہنچیں گے 50-60 سال کی ایج میں نا, تو اپنے دور کے ہمارا یاسر بن جائیں گے. یقین کریں, یقین کریں دوستو, یقین کریں. بنو عمار, بنو عمار, بنو. میری بہنیں عمار کی ماں کی طرح بامبے میں قربانی دے. اتنا میں نے بولا نا, میری ماں بہنوں سے میرا معروضہ, میری ریکویسٹ یہ جو میری بات سن رہی ہے کہ جیسے ہمارے یاسر کی ماں کا جذبہ تھا نا, وہ جذبے کو پیدا کرنا اور سیریز کو پروپوگیٹ کرنا. جتنا ہو سکے مجلس کے سیریز کو نا لوگوں تک پہنچاؤ, دوسرے گاؤں کو بھیجو, دوسرے اسٹیٹس کو بھیجو, ہر طرف پھیلا دو کہ کم از کم ذکر امام ہر طرف ہو. کوئی ایک بھی آپ کی سی ڈی کو سن کے صحیح ہو گیا تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا. صلوات پڑھ لیں محمد. 1 گھنٹہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ میں نے کچھ پڑھے, صرف ہمارے یہاں سے پوری مجلس ختم ہوگی. ابھی پوری تاریخ پڑھی گی. موقع ملے گا انشاءاللہ, پھر زندگی رہے گی. اب کل ابو ذر اور بی بی خدیجہ کا بھی میں کچھ نہیں کر سکا. ہمارے یاسر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایسا کنٹریبیوشن کہ خود بھی شہید ہوئے, ماں بھی شہید ہو گئی, باپ بھی شہید ہو, لیکن ہمارے یاسر کا جوان بیٹا نہیں مرا.
ہمارے یاسر کے ہاتھ پہ کوئی بچہ شہید نہیں ہوا. یہ تو کربلا کا حسین ہے. دوستوں آج 3 محرم ہے. ایک ایک دن گزرتا ہے، دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے اب صرف 7 دن اور باقی ہیں. حسین رخصت ہو جائیں گے، یہ رونق تمام ہو جائے گی. حسین کربلا پہنچ گئے، لیکن مظلوم کو پتا ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد میرے بچے میرے سامنے ذبح ہو جائیں گے. ثانیہ زہرا کو بھی پتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے شہید ہو جائے گا، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا. عزیزوں، سیدانیوں کے ساتھ اس ماں کو بھی پتا ہے کہ میرا حسین 7 دن اور باقی ہے. لیکن فاطمہ تڑپ رہی ہے کہ میرے بچے پر پانی بند ہو جائے گا، میرا بچہ پیاسا شہید ہوگا. اور رونے والے موجود ہیں لیکن کوئی رو نہیں سکے گا. بچی روئے گی تو تماشے لگائے جائیں گے، بیٹا روئے گا تو تعزیانے بلند ہوں گے. عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر سال محرم جب آتا ہے تو اسی انداز سے لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں مجلس میں جاتے ہیں. ہم یوں ہی نہیں جاتے مجلس میں، ہمارے ساتھ ایک آواز ہے، ایک جذبہ ہے کہ چلو میرے بچے کی مجلس ہے. اور وہ جذبہ، وہ آواز اس ماں کی ہے کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا تھا. حسین کا غم، وہ مصیبت، یہ وہ مصیبت ہے. دوستو، آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو عزت ہے نا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ابھی میں غدیر میں کربلا مولا میں تھا. اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب میں امام حسین کی زیارت کر کے بازو جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا تو حبیب کی خبر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آیا. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حبیب کون تھے. حبیب حسین کے بچپنے کے دوست تھے، بچپنے سے حسین کے ساتھی تھے. یہ چائلڈ ہوڈ فرینڈ تھے امام حسین کے بشیر حبیب. اور حبیب کو امام حسین نے وہ سٹیٹس، وہ مقام دیا کہ شہدائے کربلا کے جہاں جناب قاسم ہیں، جناب اون محمد ہیں اور دوسرے خاندان اہل بیت کے لوگ ایک جگہ گنج شہیدہ میں، لیکن حبیب ابن مظاہر کی خبر بالکل الگ، سپریٹ ہے. حسین نے دوستی کے حق کو ادا کیا. کربلا کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کا جو مدرسہ تھا، اس مدرسے میں ایک طالب علم جو وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ لوگ آئے اور آ کر، آپ سے 20-25 سال پرانی بات ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس آئے اور آ کے امام حسین کو سلام کر کے حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا. حبیب کی خبر پہ سلام کر کے ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں مدرسے کے، دینی مدرسے کے بچے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ حبیب کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ حسین نے بچپنے کی جو دوستی تھی اس کے حق کو ادا کیا، کہ الگ سے خبر بنوائی. سب گنج شہیدہ میں حبیب نہیں ہے، الگ سے حبیب کو جگہ دی، خبر بنی، ان کا ایک روضہ بنا ہوا ہے. اور یہ امام کا جملہ کہ جو میری زیارت کو آئے اور وہ حبیب کی زیارت کو نہ کرے تو میں اس کی زیارت کو قبول نہیں کروں گا. دوسری چیز، حبیب کا اتنا بڑا سٹیٹس کہ امام حسین نے شب عاشور خط لکھ کے بلوایا تھا حبیب کو کہ آؤ. کسی کو امام نے کسی کی بھی مدد نہیں مانگی، حبیب سے مانگی کہ آؤ میری ہیلپ کرو. چوتھی چیز، حبیب کو یہ ملا کہ جناب زینب نے حبیب کو سلام کیا تو کہا حبیب کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، بس یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے گھر گھر سو گئے تو دیکھا رات میں خواب میں حبیب ابن مظاہر آئے ان کے، اور دونوں کے خواب میں آ کر ایک جملہ کہا، آ کے کہا کہ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے حسین کے ظاہرین، اب تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. حسین نے بچپنے کی دوستی کے حق کو ادا کیا. حسین نے بی بی زینب نے مجھے سلام کیا. حسین نے مجھے الگ جگہ دی. اب حبیب کی خواہشات جو دنیا کی تھی سب ختم ہو گئی، لیکن ایک خواہش حبیب کی ابھی بھی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ حبیب اب کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو کہا کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے تو میں حسین کی مجلس میں آؤں اور بیٹھوں، بیٹھ کے ازادار بن کر مجلس سنوں. اب اندازہ لگاؤ کہ آپ کا مقام کیا ہے. حبیب جیسا صحابی حسین کہہ رہا ہے
کہ میں آزادانہ بن کر بیٹھوں. عزیز و حبیب ابن مظاہر آئے کیسا؟ حبیب کے بارے میں یہ ہے کہ حسین نے خط لکھا تھا اور حبیب کو بلایا تھا. حبیب وہ غریب ہے، اس لیے کہ دوستو عزاداروں کا ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، آپ کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے. یہی بات حسین نے سے جب بی بی فاطمہ نے رسول اللہ جب سنا رہے تھے پورا واقعہ کہ بیٹا ایک دن آئے گا کہ تیرا سر کاٹا جائے گا، تجھے بھوکا اور پیاسا مار ڈالا جائے گا، تو اس وقت بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ بابا جب حسین شہید ہوگا کیا آپ نہیں رہیں گے؟ تو رسول نے کہا بیٹی میں نہیں رہوں گا. تو اس وقت شہزادی نے پوچھا کیا علی بھی نہیں رہیں گے؟ تو کہا علی بھی نہیں رہے گے. تو کہا بابا میں بھی نہیں رہوں گی؟ تو کہا تم بھی نہیں رہو گے. پھر پوچھا کیا بابا حسن بھی نہیں ہوں گے؟ تو کہا نہیں اکیلا رہے گا حسین. تو وہ فاطمہ کی تڑپ تھی، تڑپ کے پوچھا مانے کہ بابا میرے بچے پر رہے گا کون؟ بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو اس وقت رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو کربلا والوں کا ماتم کریں گے. جب یہ سنا تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی کہ پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو تو آباد رکھنا. حسین چھوٹے سے 5-6 سال کا سن ہے، اپنے مقام سے اٹھے، اٹھ کے رسول اللہ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ نانا جو میرے رونے والے روئیں گے تو آپ ان کو اجر کیا دیں گے؟ تو رسول نے کہا کہ بیٹا میں روز محشر میں شافی محشر رہوں گا، جو تیرا رونے والا آئے گا میں اس کی سفارش کروں گا. علی حسین پلٹے علی کی طرف، پلٹ کے کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ تو امام نے کہا بیٹا محشر میں سب پیاسے رہیں گے، میں سب سے پہلے پانی تیرے رونے والوں کو دوں گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا پانی ہم کو نہیں چاہیے، کربلا میں علی اصغر پیاسا ہے، مولا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، مولا پہلے پانی ادھر دے دو. حسین پلٹے حسن کی طرف، پلٹ کے کہا بھیا آپ مجھے میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ تو حسن نے کہا بھیا میں جنت کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو بھیجوں گا. عزیزو سب سے پوچھ کر حسین اپنی ماں کی طرف پلٹے اور کہا ماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ فاطمہ نے کہا بیٹا میں باروں کو پریشان کر دوں گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گی، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے رونے والے نہ آئے. میں کہوں بی بی آپ پریشان نہ کرے، ارے زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کو تماچے لگائے. شہزادی زینب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کی بچوں کی مصیبت کا واسطہ ہماری ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا. پروردگار شہزادی زینب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری ان مجالس کو قبول کر لے، ہم کو سعادت دے کہ سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت فرمائے. پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر. امام کے چاہنے والے عراق، ایران، لبنان، پاکستان اور جہاں جہاں پر ہے ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. امام حسین کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو مخروض ہے ان کے خرچ عطا فرما. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. امام حسین کی غربت کا واسطہ جو ہمارے رزق کے درمیان میں آ گئے ہیں، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. بانیان مجلس کے دلی مقاصد پر اللہ اس گھر میں برکتوں کا عطا فرما. پروردگار رسالہ کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھے محمد.
عزاداران حسین، اس رضا خانے کی 4تھی مجلس ہے، 4th مجلس ہے محسنان اسلام کے عنوان پر، کہ جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا، فیور کیا، سپورٹ کیا اور ظاہری طور پہ اسلام کو بچایا۔ میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو ظاہری طور پہ بچایا۔ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ پرسنالٹیز اس وقت نہیں ہوتی نا تو ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا کہ اسلام بچ جاتا۔ دیکھیے، بچانے والا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن اسباب جو بنے وہ ان کے ذریعے سے بنے۔ ہسٹری، میں جو ان مجالس میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں بہت بریف پیش کر رہا ہوں، بہت ہی بریف، 40-50 منٹ میں ایک ہسٹری اسلام کی نہیں آ سکتی۔ ایک ایک کیریکٹر جو ہے، ایک ایک پرسنالٹی، ایک ایک انسان جو جن لوگوں نے کام کیا، ان کا کنٹریبیوشن ہی اتنا ہے، انہوں نے جو کام کیا وہ 3-4 واقعات میں 1 گھنٹہ ہو جائے، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیڈ لائنز ہے سب کے لیے اور کچھ نہیں، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے کام کیا، اگر ان کا کنٹریبیوشن آپ کتابوں میں دیکھیں تو عجیب لگتا ہے کہ کتنا زمانہ کتنا خراب تھا، کیسا زمانہ تھا اور اسلام کس طرح سے پھیلا۔ اس لیے کہ کوئی آسان بات نہیں تھی اسلام اتنی جلدی پھیل جاتا، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ عرب کا جو گرج، جو آج بھی عرب میں عربی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں گرج بہت ہوتا ہے، مطلب کینہ جس کو آپ بولیں گے، وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے اوپر آ جائے۔ اور پھر ان کا مذہب یہ بت پرستی اور یہ ان کا جو کام تھا، اور شیطان پورے زور سے اس وقت مکے میں موجود تھا، اس لیے کہ شیطان کو پتا تھا کہ یہاں پہ آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ ہر وجہ سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اسلام نہ آئے، رسول نہ آئے۔ آج ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ ہجرت کو جو رسول ہجرت کے لیے گئے تھے تو اس وقت شیطان کا کیا کیریکٹر تھا اس وقت۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہسٹری آ رہی ہے، یہ جسٹ ایک ریفریش ہونے کے لیے، بچوں کو معلوم ہونے کے لیے کہ، اور ان کے واقعات کو سن کے آپ یہ نہیں کریں کہ بس ایک ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجلس کے بعد چلے جائیں۔ نہیں، کم از کم گھر جا کے یا جبھی بھی وقت ملے اس مجلس کا، اس کیریکٹر کا، جس ہستی کا نام لیا جا رہا ہے، جن انسان کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور سوچ کے ان کو یاد کریں، ان کے اس احسان کو یاد کریں۔ اس لیے کہ دوستو، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو تمہارے اوپر احسان کرے، اب تم بھی اس کے اوپر کچھ احسان کرو۔ 1431 کا شیعہ اگر وہ ان لوگوں کو یاد نہیں کرتا یا ان کے احسان کے لیے کچھ نہیں کرتا تو پھر مطلب ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا، پھر آج کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ ان کے کیریکٹر کو سامنے رکھ کے، ان کو آئیڈیل بنا کے آپ یہی چیز بچوں کو بتائیں، مطلب ان کا ذکر۔ اور کیا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھو، تو کم از کم ایک اور ان کا نام ریپیٹ ہوتا جائے گا۔ حکم یہی ہے کہ آج دنیا کے ماڈرن نامز رکھنے کے لیے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسے نام رکھو کہ جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں، آج کل بازار میں جو نام چل رہے ہیں نا، جو سن کے لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، اچھے نام ہیں۔ آپ ذرا سا پرانے نام بتائیں، یہ معصومین کے نام یا ان کی اہلیہ کے، ان کی وائفز کے نام یا ان کی ماں کے نام یا یہ پرسنالٹیز کے نام، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت پرانا نام ہے یار، پرانا نام اپنے بچوں کا تھوڑی رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کا نیا نام رکھیں۔ تو مطلب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ہم کو مجلس میں آ کے مجلس سن کے کام اگر نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک اور سلوات پڑھ لیں بابا سے بولا۔ آج 2 شخصیتوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، 2 یا 3 بھی اگر ہو گیا تو۔ سب سے پہلے آج میں چاہتا ہوں کہ جناب حمزہ کے بارے میں بات کروں۔ جناب حمزہ، یہ کون تھے جناب حمزہ؟ ان کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ اگر جناب حمزہ کا صرف اچھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو تاریخ پڑھ رہا ہوں یہ ہم اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھو۔ ہماری کتابوں کو چھوڑ دیں آپ، ہماری کتابوں میں تو بہت ہے۔ جناب حمزہ اس پرسنالٹی کا نام، اس شخصیت کا نام ہے۔ سب سے بڑا ان کا جو مقام، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سید الشہداء پہلے تھے۔ واقعہ کربلا سے پہلے تک
جناب حمزہ کو سید الشہداء کہتے تھے. واقع کربلا کے بعد امام حسین سید الشہداء ہوئے. سید الشہداء کے مطلب کیا ہے کہ جتنے شہید ہوئے ان کا سردار. مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہیں آپ سوچیں یہ 4 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہو. 4 ہجری سے 61 ہجری تک انہیں آلموسٹ 57 ایئرس تک یہ سید الشہداء تھے. آج ہم امام حسین کو سید الشہداء بولتے ہیں، لیکن سید الشہداء پہلے جناب حمزہ تھے. اسی لیے آپ جب جناب حمزہ کی زیارت پڑھیں گے، اللہ ہم سب کو مدینہ کی زیارت پھر نصیب ہو انشاءاللہ. مدینہ منورہ میں آج بھی میدان احد جو ہے وہاں پر شہدائے احد کے ساتھ جناب حمزہ کی قبر مبارک موجود ہے، جہاں پہ سنی شیعہ ہر آدمی جا کے سلام کرتا ہے، ان کی زیارت پڑھتا ہے. زیارت میں سید السلام علیکہ یا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں. کہ اتنا بڑا ان کا اتنا بڑا سٹیٹس تھا. یہ حضرت ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، سگے چچا تھے. رسول اللہ کے سگے چچا تھے جناب عبداللہ، جناب حمزہ اور جناب ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے. حضرت ابو طالب کی 2 شادیاں ہیں، جناب عبد المطلب کی 2 شادیاں ہیں، اور 2 شادیوں میں جناب حمزہ، جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ جو رسول اللہ کے والد ہیں، یہ ایک ہی ماں سے تھے. ویسے ماں ایک تھے، صرف باپ بدلے. بہرحال تو جناب حمزہ رسول کا سگا چچا تھا. حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جناب حمزہ نے پورا پروٹیکشن رسول کو دیا تھا. جس طرح جناب ابو طالب نے پروٹیکشن دیا، اسی طرح جناب حمزہ نے پروٹیکشن دیا. اچھا، ابو لہب ان کا سگا بھائی ہے، ان کا بھائی ہے. ابو لہب کون ہے آپ سب جانتے ہیں، تبت یدا ابو لہب، پورا قرآن میں سورہ ہے ابو لہب کا. یہ رسول کا چچا تھا ابو لہب بھی، یہ بھی عبد المطلب کا بیٹا تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا دشمن تھا. جناب حمزہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور جناب حمزہ، ابو طالب بڑے بھائی تھے، جناب حمزہ چھوٹے بھائی تھے. لیکن جناب حمزہ پورا ہر وقت رسول کے پروٹیکشن میں ہوتے تھے. مکے کی لائف کا یہ عالم تھا، مکے کا یہ عالم تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام سپریڈ ہونے لگا تو یہ جتنے وہاں کے دشمن تھے، ابو سفیان اور ولید اور خالد اور عتبہ اور ابو لہب اور ابو جہل جتنے تھے، یہ لوگ رسول کی جان کے بالکل وہ ہو گئے تھے. لیکن ایک دن آپ دیکھیں گے جناب حمزہ کا کیریکٹر کیا تھا. اللہ کا رسول کچھ دن گزرے کہ رسول اللہ نظر نہیں آئے. حضرت ابو طالب سمجھے کہ یہ کافروں نے جناب میرے بھتیجے کو مار دیا. تو اس وقت کیا جناب ابو طالب نے سب سے پہلے جناب حمزہ کو بلایا، بلا کے کہا کہ مجھے میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا ہے، تلوار کو لو اور یہ جتنے مکے میں یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب، ان کے پاس جاؤ اور بچے میرے لڑکے کو ڈھونڈو. اگر یہ نہیں ملتے، میرا محمد نہیں ملتا، تو جتنے اس وقت مکے کے یہ کافر اور مشرکین ہیں ان کو سب کو قتل کر دو. لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کا رسول مل گیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ نہیں ہوا. جناب حمزہ اور جناب ابو طالب پورے مکے سے جنگ کرنے تیار تھے ہمارے رسول کے لیے. ایسا پروٹیکٹ شیلڈ تھے لٹرلی، اس لیے کہ مولا علی اس وقت چھوٹے، مولا علی بہت چھوٹے. جناب ابو طالب اور جناب حمزہ 2 شیلڈ تھے رسول کے. اگر یہ 2 اس وقت، جناب ابو طالب کے بارے میں آپ نے سن لیا، جناب حمزہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو اس وقت رسول کی زندگی کا بچنا ناممکن تھا، پاسبل ہی نہیں تھا کہ رسول بچ جاتا. لیکن جناب حمزہ نے ایسا پروٹیکشن کیا ابو طالب کی وفات کے بعد. آپ دیکھیں کہ ستانا، ہرٹ کیسا کرتے تھے، تکلیف کیسے دیتے تھے. ابو طالب کی وفات ہو گئی، ابو لہب سمجھا کہ اب تو کوئی نہیں ہے میرے بھتیجے کا پروٹیکشن کرنے والا، اب میں محمد کو ختم کر دیں گے. تو ان کو ہرٹ کرنا کیسا شروع کیا. جناب رسول کا گھر اور ابو لہب کا گھر بالکل بازو تھا. پرانے زمانے میں فیملی ہاؤسز ہوتے تھے، بالکل مکہ پہلے سے چھوٹا ہے، مکے کے پاس یہ پوری فیملی جناب عبد المطلب کی پوری اولاد ایک ہی جگہ رہتی تھی. تو رسول کا گھر اور ابو لہب سگا چچا ہے، اس کا گھر اور اس کا گھر بالکل بازو تھا. ابو لہب کی جو بیوی تھی، وائف تھی، وہ ابو سفیان کی سگی بہن تھی. اب یو کین امیجن نا کہ جو ابو سفیان کی وائف ہے، بہن ہے، سگی بہن ہے، وہ ابو لہب کی بیوی تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ میں کہا کہ ابو لہب کی جو وائف ہے نا، وہ کینہ والی عورت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سورہ کا ترجمہ پڑھیں آپ، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ بددعا دے رہا ہے. تو یہ سگی بہن تھی. اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے گھر کے پاس دن بھر کا کوڑا جو ہوتا ہے نا، گاربیج،
ला के पूरा रात में रख दिया। सुबह अब रसूल बाहर निकले तो कैसा निकले, आप इमेजिन करें कि कैसा मेंटली हर्ट करते थे। अबू तालिब की वफ़ात हो गई, हमज़ा दूसरी साइड पे है, बीच में मोहम्मद का रसूल का घर है, इधर अबू लहब का घर है। अबू लहब कह रहा है कि अब तो अबू तालिब ख़त्म हो गए, 3 साल तक इनका प्रोटेक्शन है, अबू लहब तो ख़त्म हो गए, अबू तालिब तो ख़त्म हो गए, अब मुझे मोहम्मद को हम आसानी से ख़त्म कर देंगे। अब इनको मेंटली हर्ट करना शुरू किया। कैसे कि पूरा मक्के का जो कूड़ा था वो ला के दरवाजे के सामने खड़ा रख दिया। अगर हमारे घर के सामने कोई रख दे तो हमारा क्या हालत हो। उसके बाद अब रसूल दरवाज़ा खोलता है तबलीग के लिए, सामने कूड़ा पूरा रखा हुआ है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने क्या किया, सीधा जनाब हमज़ा के पास गए, जाके बताया। अब देखें, अब बड़ा भाई अबू लहब, हमज़ा का कैरेक्टर देखें मोहम्मद के लिए, ये जज्बा हम में पैदा हो इस्लाम के लिए। जनाब हमज़ा ने क्या किया, आकर ये पूरे कूड़े को लेकर अबू लहब के पास गए, और अबू लहब जब बाहर निकला तो ये कूड़ा पूरा अपने बड़े भाई के ऊपर डाल दिया और कहा, सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि अबू तालिब के बाद मोहम्मद का कोई मुहाफिज नहीं है तो आज हमज़ा ज़िंदा है। पहले हमज़ा को मारो, पहले हमज़ा से झगड़ा करो, फिर मोहम्मद तक जाना। अब मोहम्मद को यतीम नहीं समझना, ये मेरे भाई का बच्चा है और ये इस्लाम का रसूल है, मैं इसके दीन पर हूँ और इसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। दोस्तों, उस ज़माने में ये कहना ही नमाज पढ़ना ये जंग की बात होती थी। इसलिए कि आप ये इमेजिन कर लें कि उस वक्त कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अगर इस्लाम एक्सेप्ट एक आदमी भी करता तो उसका पूरा ख़ानदान उसके खिलाफ हो जाता, पूरा ख़ानदान। आसान बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी, बिल्कुल आसान बात नहीं थी कि झगड़ा करो। सोशल बॉयकॉट किया गया, सोशल बॉयकॉट किसे कहते हैं कि टोटल ना उनसे कोई कारोबार कर सकता था, ना कोई बिजनेस हो रहा है, ना लेन देन हो रही है, ना उनसे सलाम दुआ हो रही है, ना अपनी लड़की को उनके पास दे रहे, रिश्ता ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, कोई आदमी उनके साथ खा सकता ना उनके साथ बैठ के बात कर सकता। इस तरह से टोटल कॉर्डन ऑफ कर दिया था। लेकिन एक हमज़ा की ज़ात थी, एक हमज़ा की ज़ात थी कि जिन्होंने पूरा शील्ड बनकर, अबू तालिब के बाद शील्ड बनकर रसूल की हिफाजत की। इनके बारे में मौला अली का क्या इरशाद है, अल्लाह के रसूल का जनाब हमज़ा के बारे में क्या इरशाद है। अल्लाह का रसूल कहता है कि हमज़ा उस शहीद का नाम है कि जन्नत में रोज़ महशर मैं जब आऊँगा महशर के मैदान में तो मेरे हाथ में एक परचम होगा कि जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ होगा। उसके बाद अली आएंगे, उनके हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम होगा। उसके बाद हमज़ा आएंगे, उनके हाथ में अल्लाह अकबर का परचम होगा। कहाँ लेके जाके मिलाया हमज़ा को, मासूमीन अपने साथ मिलाते हैं रसूल कि हमज़ा का ये मकाम है कि रोज़ महशर हमज़ा के हाथ में एक परचम होगा जिस पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ होगा। और कहा कि चौथा परचम जनाब जाफ़र तैयार के हाथ पे होगा जिसके हाथ जो परचम पे सुभान अल्लाह लिखा हुआ होगा। फिर रसूल का इरशाद है हमज़ा के लिए कि रोज़ महशर जब महशर का पूरा मैदान गर्म हो जाएगा, कहा कि मेरा भाई अली एक ऐसे जन्नत के ऊँटों पर आएगा और उनके हाथ में एक परचम होगा, वो परचम लिए हुए होंगे, उनके सीधी तरफ मेरा भाई हमज़ा, मेरे चचा हमज़ा होगा, दूसरी तरफ मेरा भाई जाफ़र तैयार होगा, उनके पीछे फ़ातिमा होगी और उनके साथ हसन और हुसैन होंगे। उसके बाद एक जगह इरशाद फरमाया, ये सब ये अहले सुन्नत की किताबों में से, मैं अपनी किताब में से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जनाब माज इब्ने अब्दुल्ला की रिवायत पढ़ रहा हूँ। जनाब माज ये अहले सुन्नत से हैं, उनकी किताब अरबी की किताब उनमें से पढ़ रहा हूँ मैं अपनी किताब में से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये कि जो स्टेटस जो मकाम अल्लाह के रसूल ने अपने चचा जनाब हमज़ा को दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और पढ़ने बाबा से बोले। उसके बाद कहते हैं कि एक तीसरी रिवायत जनाब मास की, जनाब मास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना, मास एक गुलाम थे, कहा मैंने सुना कि अल्लाह का रसूल कहता है कि रोज़ महशर मेरा भाई अली जब आएंगे जन्नत के लिए, नाखे पे रहेंगे, उनके पीछे हमज़ा रहेंगे, अली के हाथ में जन्नत की कुंजी रहेगी, चाबी रहेगी, कीज़ रहेंगे जन्नत के दरवाज़ों की। और कहा कि ये मेरे भाई अली होगा, अली के पीछे मेरा चचा हमज़ा होगा और हमज़ा के पीछे जाफ़र तैयार होंगे।
کہا کہ یہ تینوں جب جائیں گے، جانے کے بعد علی اپنے ہاتھ سے جنت کے دروازوں کو کھولے گا، اور جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جتنے علی کے چاہنے والے، یہ روایت پھر اہل سنت کی ہے، جتنے علی کے چاہنے والے ان کی سفارش کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ حمزہ کی سفارش چلے گی جنت محشر کے میدان میں، اور حمزہ جتنا چاہے لوگوں کو بخشوا دے گا۔ مذاق ہے؟ یہ شافی بنیں گے۔ کہا کہ اس کے بعد کہا کہ جعفر طیار بھی سفارش کریں گے۔ جعفر طیار کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ تو حمزہ کی کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، حمزہ سید الشہداء، حمزہ رسول کا چچا، رسول کے لیے ایک شیلڈ بنے ہوئے تھے، شیلڈ بنے ہوئے۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی، 3 سال رسول مکے میں کون پروٹیکشن کر رہا تھا؟ وہ یہ حمزہ کی شخصیت تھی۔ ہجرت کا جو پورا یہ ایپیسوڈ ہوا، ہجرت کا ڈیل ہوئی مدینے والوں کے ساتھ، اس کے پیچھے جناب حمزہ ہے۔ جناب حمزہ کے بارے میں ہے کہ حج کا جب زمانہ آتا تھا، اس زمانے میں تو ہر طرف سے لوگ جو ہے خانہ کعبہ آتے تھے، کافر اور مشرکین، اور کپڑے اتار کے قریش سے کپڑے خریدتے تھے، قریش والوں سے، اور حج کرتے تھے۔ تو رسول نے مینا کے میدان میں 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، مکہ تنگ ہوتا گیا، مکے میں ہر طرف دشمنی پھیل رہی تھی، تو جناب حمزہ کے ساتھ مدینے والوں، مدینے سے 12 آدمی آئے تھے، 12 آدمی مدینے سے آئے، اور ان کے ساتھ ڈیل ہوئی، باقاعدہ لٹرلی ڈیل ہوئی۔ ڈیل کیا ہوئی؟ مدینے والوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیے، جب آپ ہمارے شہر میں آئیں گے، رسول سے کہا آپ ہمارے شہر میں آئیے، ہم آپ کو پورا پروٹیکشن دیں گے اور اسلام کو پروپوگیٹ کریں گے وہاں پہ۔ اس لیے کہ اسلام جب تک مکے میں تھا بالکل چھوٹا سا تھا، اسلام مدینے میں پہنچا تو وہاں سے پورا یہ پروپوگیشن ہوا اور ہر طرف اسلام پھیلا۔ تو مدینے سے 12 آدمی آئے تھے، اور مینا کے میدان میں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ مینا کے میدان میں پہاڑ کے گھاٹیوں کے اندر، روایتوں میں کہ گھاٹیوں کے اندر رات کی تاریکی میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں جناب حمزہ، مولا علی اور اللہ کا رسول بیٹھا ہوا تھا، اور جناب عباس کے بارے میں بھی روایت ہے جو رسول کے چچا تھے۔ جب ڈیل ہو رہی تھی تو اس وقت مدینے والوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ ادھر پورے کافر مینا کے میدان میں، اس لیے کہ رسول جب حج کا زمانہ آتا تھا مینا کے میدان میں جا کے اسلام کو پروپوگیٹ کرتے تھے۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ حج میں صرف اللہ کی عبادت کرو اور خاموش بیٹھو، لیکن حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج میں صرف آپ جاؤ، طواف کرو، عبادت کرو، واپس آؤ۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں یہ بات کو کہ آپ پروپوگیٹ کریں۔ ایون حج جیسی عبادت میں اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے، اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ حج میں بھی، ایون حج میں بھی تم جاؤ تو خاموش مت بیٹھو، بلکہ حج میں لوگوں کو پروپوگیٹ کرو، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، اپنے پرابلمز بتاؤ۔ اس لیے کہو، اسی لیے دیکھیں آپ کہ امام حسین نے بھی روزے جب عرفہ حج پہ گئے تھے 60 ہجری کا حج، اس وقت بھی امام نے سب کو بتایا تھا۔ آج بھی اگر ایران کر رہا ہے، ایران جا کے وہاں پر پروپوگیشن کرتا ہے اسلام کے بارے میں، پروٹیسٹ کرتا ہے، تو یہ سیرت رسول ہے۔ رسول کا عالم تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ مینا کے میدان میں تم اسلام کو پروپوگیٹ کرو۔ اس لیے کیوں کرو اسلام مینا کے میدان میں؟ مینا کا میدان وہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، دنیا بھر سے حاجی آتے ہیں، تو ایک دوسرے کے پرابلمز بتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، باتیں کریں، اور کوئی مسئلے ہے، کوئی پرابلمز ہے تو اس کو سالو کرو۔ تو رسول وہیں مینا کے میدان میں بیٹھ کر مدینے والوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ رسول اندر بیٹھ کے مینا کے گھاٹیوں میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے مدینے والوں سے۔ شیطان نے کیا کیا؟ مینا کے میدان پہنچ کر جتنے قریش تھے نا، ان کو کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے؟ تمہارا محمد مدینے والوں کے ساتھ ہجرت کا پروگرام بنا رہا ہے، ہجرت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ قریش کے لیے رسول کا جانا، وہ بھی مدینہ جانا، ایک موت تھی، اس لیے کہ مدینہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ ہے کہ جتنے مکے کے قریش تھے، کافر اور مشرکین تھے، ان کا کاروبار، ان کا جو مال جو ان کو ملتا تھا، 2 چیزوں سے ملتا تھا۔ ایک حج سے، حاجیوں سے پیسے لیتے تھے، ایک ان کے تجارتی قافلے جو ہے، ان کے قافلے جو ہے سیریا جاتے تھے۔ سیریا کا جو راستہ ہے وہ وایا مدینہ ہوتا ہے، تو اگر مدینے والوں سے جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کا پورا مال باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ پورے تلوار کو لے کر آئے اور آ کے کہا کہ اگر محمد چلے جائیں گے مدینہ، اور محمد اگر مدینے میں جا کر جو ہے قبضہ کر لیں گے یا اسلام وہاں پھیل جائے گا، تو پھر ہمارا تو موت ہو جائے گی، ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ روایت میں ہے کہ 150، یہ پورے ابو جہل، ابو لہب، ان کا پورے قبیلے والے 150 آدمی تلواروں کو لے کے رسول کے پاس آ گئے کہ وہ مدینے والوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو روایت میں ہے کہ ایک اکیلے حمزہ تھے،
حمزہ اکیلے تھے کہ جنہوں نے تلوار کو نکال کے کہا کہ سنو، اب تک میں خاموش تھا، اب تک میری تلوار خاموش تھی، لیکن آج میں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، نہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کروں گا، پہلے حمزہ سے لڑو، اس کے بعد محمد تک جانا۔ دوستو سننا آسان ہے، یہ سوچیں کہ کسی کے لیے آپ جان دے رہے ہیں، اپنی جان جانے کی بات ہے، لوگوں کو جان کتنی پسند ہے، لیکن جان کو دینا گوارا تھا ان کو، لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت ان کے لیے سب سے بڑی پرائرٹی تھی۔ تو اس طرح جب انہوں نے پروٹیکشن دیا تو اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ کا رسول مکے کو چھوڑ کے مدینہ گیا۔ جو ہجرت ہوئی، یہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ہجرت کی وجہ سے آج اسلام اتنا پھیلتا ہے۔ اور ہجرت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ہجرت کے بعد یہ مکے والوں نے کتنا ستایا، کتنا تنگ کیا، جتنے جنگ ہوئی یہ سب ہجرت کے بعد کی جنگ ہے۔ اور کیسے کیسے جنگ ہوئی؟ جناب حمزہ کے بارے میں یہ ہے کہ جناب حمزہ احد میں شہید ہوئے، اور احد آپ اگر میسیج مووی دیکھیں ڈاکومنٹری تو اس میں آپ کو پورا واقعہ بھی ملے گا۔ تو مکے میں پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اس وقت جناب حمزہ، جناب مولا کائنات، جناب اور مختلف لوگ تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کی اس وقت حفاظت کی۔ مدینے میں جب جنگ شروع ہوئی، احد کی جنگ میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوئی وہاں پر تو جتنے یہ مکے والے تھے ان کو ایک ہی خوف تھا، ایک ہی ڈر تھا، وہ تھا جناب حمزہ کا۔ مولا علی چھوٹے ہیں، مولا علی بالکل جوان ہے اس وقت، لیکن پورے عرب میں جناب حمزہ کی تلوار کا سکہ تھا۔ اتنے بہادر، ان کے بارے میں یہ کہ اتنے بہادر تھے جناب حمزہ، اور رسول کے چچا کافی بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بریو سولجر جس کو آپ بول سکتے ہیں نا، ایک بہادر انسان تھا۔ لیکن ان میں ایک ہی چیز تھی کہ مجھے محمد کو پروٹیکٹ کرنا ہے، میرے بھتیجے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کہ ابو طالب اب نہیں ہے، کوئی ان کا پروٹیکشن نہیں ہے، اگر میں اس وقت پروٹیکشن نہیں دوں تو بالکل آج محمد ختم ہو جائے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اگر اس وقت جناب حمزہ نہیں ہوتے تو اللہ کا رسول کی جان کو بچنا ناممکن تھا۔ دیکھیے بچانے والا اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ ایک حمزہ کی پرسنالٹی، ایک حمزہ کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایسا پروٹیکشن دیا۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ تین دن بھوکے رہے، تین دن بھوکے رہے، صرف اس لیے کہ میرا رسول، اس لیے جب رسول کی طرف کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا تو صرف یہ ایک ذات تھی کہ بھوکے اور پیاسے رہ کر انہوں نے اللہ کے رسول کی جان کی حفاظت کی۔ ان کو بھی جو احد میں مارا گیا یہ دھوکے سے مارا گیا۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی، ابو سفیان کی بیوی ہندہ، یزید کی دادی، یزید کی گرینڈ مدر، اس نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کروں گی، 1,00,000 دینار دوں گی، 1,00,000 دینار اس زمانے میں، 1,00,000 دینار دوں گی، مجھے اس جوان کو، اس آدمی کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ مکے کے کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر حمزہ ختم ہو جائے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی، پھر ہم محمد کو آرام سے مار سکتے۔ اور وہی ہوا، جب جناب حمزہ لڑ رہے تھے، جب لڑتے لڑتے ہندہ نے یہ کہا اپنے غلام سے کہ پیچھے سے جا اور حمزہ کو قتل کر۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ جب جناب حمزہ سامنے سے لڑ رہے تھے، یہ غلام پیچھے سے آیا تھا اور آ کے ان کے پیٹھ پہ خنجر مارا تھا، اور جب ان کے پیٹھ پہ خنجر مارا تو وہ گرے نہیں، اس نے گرز کو اٹھا کے ان کے سر پہ مار دیا تھا، اس وقت نیچے گرے۔ جب نیچے گرے تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا بغض تھا جناب حمزہ سے۔ پوری ہسٹری میں کسی کے لیور کو کاٹا نہیں گیا، جناب حمزہ وہ شہید ہے کہ ہندہ کو اتنا بغض تھا، اس سے اتنا بغض تھا، اتنی تکلیف تھی، نفرت، معاذ اللہ میں کہوں نا بغض ہی کہوں، اتنا بغض تھا ابو سفیان کو، ہندہ کو، اور ولید کو، ابو جہل کو، ابو لہب، یہ سب جو کافر تھے جناب حمزہ سے، کہ آپ دیکھیں کہ دشمنی دیکھیں۔ آج انسان سوچے تو حیرت پڑ جائے، ایک عورت کر رہی ہے کیا؟ جب جناب حمزہ نیچے گرے، ہندہ آئی دوڑتی ہوئی، غلام کو کہا کہ آج میں نے تجھے آزاد کیا، بڑا خنجر لیتی ہے، ان کے جگر کو ایسے کاٹتی ہے، لیور کو کاٹ کے کھانا لگتی، کچا راو منہ میں لیتی ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے اس جگر کو، اس کو لیور کو سخت کر دیا تھا، لٹرلی کاٹ کے منہ میں رکھ لیا تھا اس نے۔ آپ وہ میسیج بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے اس ہندہ کا نام ہندہ جگر خارا کہتے ہیں، یہ اس نے لیور کھایا تھا جناب حمزہ کا۔ اتنی دشمنی تھی۔ کیوں تھی دشمنی؟ بیکاز رسول کے ساتھ یہ شیلڈ بنے ہوئے، پروٹیکشن تھے رسول کے، ایسے پروٹیکشن تھے کہ روایت میں ہے کہ اگر حمزہ نہیں ہوتے تو اللہ کا رسول شہید ہو جاتا، اگر اللہ کا رسول ہی شہید ہوتا تو پھر اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن جناب حمزہ کی دشمنی
اور یہ دیکھنے میں ان کے بارے میں ہے کہ 6 ساڑھے 6 فیٹ کے تھے، بڑا سینے کے تھے، اور بہادر تھے، بریو تھے، اتنے بہادر تھے کہ ان کے بارے میں ہے کہ 1,000 کے لشکر سے اکیلے لڑتے تھے۔ دوستو کتنا آسان ہے، میں نے 10-15 منٹ میں پوری ان کی زندگی پیش کر دی، میں نے صرف ہیڈ لائنز دی کہ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں آپ کہ کیا کنٹریبیوشن تھا جناب حمزہ کا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تھوڑا پلیز آگے آ جائیں، پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی میت پر اللہ کے رسول نے 70 مرتبہ نماز پڑھی، 70 ٹائمز۔ عجیب لگ رہا ہے نا سنتے ہوئے، روایتوں میں ہے۔ اور بھی شہداء ہیں، اور بھی شہداء شہید ہوئے۔ آپ احد کے میدان میں جائیں گے تو شہداء احد الگ ہیں، ایون جنت البقیع میں شہداء احد کی خبریں الگ ہیں، احد میں جو شہید ہوئے تھے، لیکن جناب حمزہ کی خبر الگ ہے۔ ایک عجیب ان کو اسٹیٹس ملا، ایک عجیب آنر ملا، ایک عجیب آنر ہے یہ کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ بعض روایتوں میں 70 ٹائمز ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چچا کی، اس کے بعد ان کی خبر بن گئی، شہید ہو گئے۔ رسول مدینہ واپس آئے، اس جنگ میں کئی لوگ شہید ہوئے تھے، تو مدینہ کی ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ یہ پہلا شہید ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ثبوت ہے، پہلا شہید ہے کہ اللہ کا رسول نے کہا، جب ہر طرف ماتم ہو رہا تھا رسول اللہ نے کہا کہ سب اپنا اپنا ماتم کر رہے ہیں، میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج جو ہم ذکر حسین کرتے ہیں، جو مجلس کرتے ہیں نا، یہ بھی ان لوگوں کے لیے جواب ہے، سب کے لیے جواب ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیا حسین کا ذکر کرتے ہو، کیا ماتم کرتے ہو، رسول کی خواہش تھی۔ یہ پھر میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اہل سنت کی کتابوں سے بول رہا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب حمزہ کی شہادت کے بعد اللہ کا رسول واپس آیا، جب واپس آیا اور مدینے میں آیا تو مدینے کے ہر گھر میں اپنے اپنے شہید کا لوگ ماتم کر رہے تھے، اپنے اپنے رشتہ داروں کا ماتم کر رہے تھے جو احد میں شہید ہوئے۔ تو رسول اللہ نے مسجد میں منبر پہ جا کے کہا کہ سب اپنا ماتم کر رہے ہیں، میرے چچا کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ تو روایت میں ہے کہ پورا مدینہ رسول کے گھر پہ آیا اور آ کر جناب حمزہ کا پرسہ دیتا ہے، اور 3 یا 5 دن تک جناب حمزہ کا ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، ہم جو سجدگاہ لیتے ہیں نا، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا جواب ہے۔ ہمارے پاس رسول کا عالم یہ تھا کہ شہزادی کونین کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے کے، شہزادی کونین کو لے کر اللہ کا رسول اپنے چچا کی خبر پہ گیا۔ آج جو یہ بھی اعتراض ہے کہ عورت خبر پہ نہیں جاتی، آپ جائیں مدینے کو، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آپ دیکھیں مدینے میں آج، میں یہ مجلس میں کھل کے ہی پڑھ رہا ہوں، اللہ یا مولا ضامن ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیں۔ آج مدینے میں جو ان کا کہنا ہے کہ عورت قبرستان نہیں جاتی، عورت میت میں نہیں جاتی، عورت قبرستان خبروں پہ نہیں جاتی، انہوں نے بالکل بیریکیڈز لگا کے بند کر دیا، گیٹس کو لاک کر دیا ہے۔ رسول کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ رسول اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ شہزادی کونین کے ساتھ اللہ کا رسول اپنے چچا کی خبر پہ جاتا تھا اور جا کر وہاں گریہ زاری کرتا تھا، روتے تھے رسول اللہ جا کے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شہزادی کونین نے اپنے چچا کی خبر سے مٹی لی تھی، مٹی، یہ بھی ہماری روایت نہیں ہے، مٹی اٹھا لی تھی، اس کی تسبیح بنائی تھی اور اس خاک کے اوپر آپ سجدہ کرتی تھی، یہ بھی ایک روایت ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ بنت رسول نے خبر حمزہ سے، دادا کی خبر ہے، جناب حمزہ شہزادی کونین کے دادا ہو رہے تھے، گرینڈ فادر تھے، تو ان کی خبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی، اور جو اللہ کی عبادت کر کے تسبیح پڑھتی تھی بی بی، تو جناب حمزہ کی خبر کی مٹی کی تسبیح پڑھتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہا گیا کہ وہاں سے مٹی کو لا کر، خاک کو لا کر اس کے اوپر بی بی سجدہ کرتی تھی۔ اگر آج ہم سجدہ کرتے ہیں خاک شفا کے اوپر، اس لیے کہ دوستو خاک کے اوپر سجدہ کرنا یہ بہترین عبادت، کسی خاک پہ بھی کر سکتے ہیں آپ،
کہیں بھی جاؤ مٹی پہ سجدہ کرو. مٹی ہر جگہ اویلیبل ہے اور مٹی ہمیشہ پاک ہوتی. کہیں کی بھی مٹی ہو, انڈیا کی مٹی ہو, پاکستان کی ہو, عرب کی ہو, یورپ کی ہو, امریکہ کی ہو, کہیں کی ہو, مٹی جتنی ہے, زمین جتنی ہے, یہ سب پاک ہے. تو اور مٹی پہ سجدہ کرنا افضل ترین عبادت ہے. تو جناب اچھا مدینہ کی مٹی ہے, کہیں بھی سجدہ کر سکتے تھے, لیکن بی بی فاطمہ نے اپنے دادا کی قبر کی مٹی کو لا کر اس کی تسبیح بنائی, تسبیح بنا کر ذکر الہی کیا, اور ایک تسبیح بنا کر, ایک خاک بنا کر اس پہ سجدہ کیا. آج ہمارے اوپر جو اعتراض ہے, کبھی کوئی خاک شفا کے اوپر گفتگو ہو تو آپ بتائیں ان کو کہ رسول کی بیٹی کی سنت ہے اور رسول اللہ اس وقت موجود تھے. ایسا نہیں کہ رسول کی شہادت کے بعد فاطمہ نے کیا, نہیں, فاطمہ رسول کے سامنے کر رہی ہیں, اپنے دادا کی قبر سے لا کر اس پہ سجدہ کر رہی ہیں, ان کی وہاں سے لا کے تسبیح پڑھ رہی ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ اہل سنت کی حدیث ہے. تو جب رسول کے سامنے کوئی عمل ہو اور رسول خاموش بیٹھ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے تو خاموش بیٹھے, ورنہ رسول پر واجب ہے یہ کہنا کہ بیٹی تم یہ کیا کر رہی ہو. اور رسول اپنی بیٹی کو خود خبر میں لے کے جا کے دنیا کو یہ بتایا کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے اور عورت قبر پہ جا کر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں بآواز سے بلند, سمجھے؟ جناب حمزہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی, بہت بڑی. اور اس کے بعد جناب حمزہ کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ابو ذر الغفاری. ابو ذر کا ایکچوئل نام جندم تھا, ابو ذر ان کا نام نہیں تھا. ابو ذر وہ ذر ان کے بیٹے کا نام تھا, ان کے باپ ابو ذر, ان کا ایکچوئل نام جندم تھا. یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک چھوٹا سا وہ تھا, گاؤں تھا, خریہ تھا, قبیلہ تھا, اس قبیلے کے تھے. ان کے قبیلے کا جو پروفیشن تھا. اچھا ابو ذر کے بارے میں یہ سن لیں, ابو ذر کیا چیز ہے؟ غفار. غفار ایکچولی غفار ہے, وہ ہم غفاری کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ قبیلہ تھا کہ جہاں سے جناب ابو ذر کا تعلق تھا. ابو ذر اس پرسنالٹی یا اس شخص کا نام ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے. دیکھیں ایمان کے 10 درجے ہیں, آپ اسے مانیں یا نہیں مانیں, ہم تو ایک درجے پہ بھی نہیں آتے, ہم تو آتے ہی نہیں. ہم تو محب بن جائیں وہی کافی ہے. ہم مومن کا ہیں بھائی, مومن آپ ہیں, میں تو نہیں ہوں. مومن کے بارے میں یہ ہے کہ مومن ایمان کے 10 کیٹیگری ہے, 10 ہر کتاب میں. یہ 10 میں پورے 10 جناب سلمان کے پاس تھے, 9 پہ ابو ذر تھے. ابو ذر کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. یہ سب اہل سنت کی کتاب, اہل سنت بھی مانتے ہیں, سب لوگ مانتے ہیں ابو ذر کو. ابو ذر اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ کا رسول کا. دیکھیے دوستو, رسول کون ہے؟ صادق ہے, امین ہے. ہم اللہ کے رسول کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ بولیں گے, کبھی نہیں سوچ سکتے. سوچنا گناہ ہے, کبیرہ ہے, ہم کافر بن جائیں. رسول یہ کہتا ہے جو خود صادق ہے, کمال یہ ہے رسول خود صادق ہے. رسول یہ کہتا ہے ابو ذر کو دیکھ کر کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا. ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں, ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں. آسمان نے, پورے آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا, زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا. ابو ذر سے زیادہ سچا, اتنا سچ بولنے والا تھا. یہ خوف نہیں کھاتے تھے. یہ ایک ریولوشنری شیعہ تھا, 1431 کا شیعہ نہیں تھا. ان کو دیکھ کے امپریس ہو گیا, ان کو دیکھ کے امپریس ہو گیا, ان کو دیکھ کے امپریس ہو گیا. نو, شیعہ ویسا نہیں ہوتا. میں یہ کیریکٹرز کو, ان لوگوں کی جو تاریخ پڑھ رہا ہوں نا, صرف اس لیے کہ ہمارے دل میں خیال آئے میں آئیڈیل بناؤ ان کو, ان کے کیریکٹر کو, ان کی زندگی کو. جتنے یہ اصحاب ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا, اس زمانے میں کام کیا. آج ہمارے پاس پورے ٹولز ہیں, اور لڑکی کے پاس ٹول نہیں ہے, عورت کے پاس ٹولز نہیں ہے, ہمارے پاس ٹولز نہیں ہے. وی ہیو آل دا ٹولز. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ابو ذر اس شخصیت کا نام ہے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں, 2 بیٹے تھے, 1 بیوی تھی. ابو ذر بہت سمارٹ آدمی تھے, سینئر آدمی ہے, رسول اللہ کی ایج کے, مولا کی ایج کے, ان سے بھی بڑے. ان کا اسلام, اچھا اور ایک چیز بتاؤں, اسلام لانے والوں میں 7 یا 8 آدمی ہیں جو ابتدائی اسلام لائے, جس میں
خلیفہ اول کا نام لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ اسلام لانے، اسلام آپ دیکھیں کہ کب تک ابتدائی جب اسلام شروع ہوا، جسٹ سٹارٹ ہوا، تیسرے نمبر پہ، تھرڈ نمبر پہ ابو ذر کا نام ہے. مذاق نہیں ہے دوستو پلیز، یہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں. تھرڈ نمبر پہ ابو ذر کا نام ہے، تیسرے نمبر پہ ابو ذر کا نام ہے. کہ ابو ذر وہ ہے کہ جنہوں نے تیسرے نمبر پہ اسلام کو قبول کیا. ان کا اسلام قبول کرنے کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ بڑا ہے تو آج میں نہیں پڑھ سکتا، میں کل پڑھوں گا صرف وہ واقعہ. لیکن آج ابو ذر کی دوسری باتیں بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تھوڑا سا بڑا ہے، وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، وہ میں کل پڑھوں گا. ابو ذر تھرڈ نمبر پہ اسلام کو قبول کرنے، اسٹارٹنگ میں جو لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اس میں ابو ذر ہے. یہ مکے سے 200 یا 300 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں رہتے تھے. ابو ذر کے اتنا سچا کوئی نہیں ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ ابو ذر کے اتنا سچا نہیں ہے. اب آپ سنیں، اللہ کا رسول مسجد نبوی میں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کی ذہنیت کیا تھی. اللہ کا رسول مسجد میں، ابو ذر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹا سا مدینہ ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پلیز غور سے سنیں، مدینہ رسول کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں. خلیفہ اول سامنے سے آ رہے ہیں، ابو ذر مسجد کے اندر سے آ رہے ہیں، خلیفہ اول مسجد کی طرف جا رہے ہیں. مسجد نبوی سے اتر کے ابو ذر آ رہے ہیں، خلیفہ اول جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کیا. خلیفہ اول نے پوچھا کہ ابو ذر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں. کہا مسجد میں کون ہے؟ پلیز غور سے سنیں. کہا مسجد میں کون ہے؟ تو کہا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جسے میں نہیں پہچانتا. انہوں نے یہ سمجھے کہ باہر سے کوئی آیا ہوگا. پلیز غور سے سنیں. یہ پوچھا کہ کون ہے مسجد میں؟ تو کہا رسول ہے اور ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جسے میں نہیں پہچانتا. یہ کہہ کر ابو ذر آگے بڑھ گئے. یہ مسجد میں انٹر ہوئے، دیکھا مسجد پوری خالی ہے، صرف رسول بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ علی کو نہیں پہچانتے. میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ یہ تو جھوٹ بولا، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے. اور رسول نے کیا کہا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. ابو ذر سے اتنا سچا. کہا یہ تو رسول بھی جھوٹ بول گیا، یہ بھی جھوٹ بول گیا. پہنچے وہاں پہ، پہنچ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ایک اچھا چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا. ابو ذر اندر سے آ رہے تھے، میں مسجد میں آ رہا تھا. میں نے پوچھا کون ہے مسجد میں؟ تو ابو ذر نے کہا کہ میں ہوں، آپ ہیں، اور ایک دوسرا آدمی ہے جسے میں نہیں پہچانتا. کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو جھوٹ ہے. کس کو سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ سے رسول کو سکھا رہے ہیں. دیکھیے کیسے کیسے لوگ تھے، کتنے اسمارٹ تھے. کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے تھے. اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ نے کہا کہ ابو ذر کا کوئی جواب حکمت سے خالی نہیں ہے، بلاؤ ابو ذر کو. ابو ذر کو بلایا گیا. ابو ذر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس شخص نے پوچھا، خلیفہ اول نے پوچھا کہ ابو ذر کیا ہوا تھا واقعہ؟ میں نے تم سے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے، تو آپ نے کہا رسول اللہ ہیں اور ایک ایسا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جسے میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا. آپ نے یہ کہا تھا؟ تو ابو ذر نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. تو کیا آپ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو ابو ذر نے سامنے کہا جی نہیں، میں نہیں پہچانتا علی کو، میں علی کو نہیں پہچانتا. تو کہا دیکھیں رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے اور یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو رسول نے پوچھا یہ واقعہ ہوا تھا تم نہیں پہچانتے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں علی کو نہیں پہچانتا. پھر خلیفہ اول نے کہا، اب خلیفہ اول کا یہ کتاب ہماری کتاب سے بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، خلیفہ اول کا شک یقین میں بدل گیا کہ آج تو پکڑا گیا. اسی لیے بولتے بھائی کتاب پڑھو، علم کو حاصل کرو، جہالت ہوگی تو یہی حشر ہوگا. اب جب تیسری مرتبہ اس نے کنفرم کیا کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ ابو ذر نے کہا میں علی کو نہیں پہچانتا. سامنے کہہ رہے میں نہیں پہچانتا. تو پلٹ کے خلیفہ اول نے رسول سے کہا کہ دیکھا آپ نے یہ کتنا جھوٹ بولتے، کیا یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو ابو ذر نے کہا سن، کل کا خطبہ رسول کا یاد کر،
کل کے خطبے میں رسول نے کیا کہا تھا؟ تو اتنی جلدی بھول گیا. کہا کہ علی کو سوائے میرے اور خدا کے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. نہ میں رسول ہوں نہ میں خدا ہوں, میں کیسے پہچانتا ہوں؟ ایک سال بعد پڑھے محمد والے کمائے. تو آپ دیکھیں کہ جہالت ہوگی تو یہ حشر ہوگا, جہالت ہوگی نا تو یہ حشر ہوگا. میں پھر وقت کی تنگی ہو گئی, میں علم کے بارے میں کل بولوں گا یا رضوی میں بولوں گا انشاءاللہ. جہالت تھی اس کے بعد. جہالت اندھیرا ہے, اندھیرا اندھیرا, علم روشنی ہے. تو ابو ذر نے ان کے شک کو یقین میں بدلا. ان کا شک کہاں تھا؟ اللہ کے رسول پہ بھی تھا اور اللہ کے اوپر بھی تھا. بہرحال یہ تو ایک بیچ میں واقعہ آیا تھا, میں نے بیان کیا. تو ابو ذر کا کیریکٹر کیا ہے؟ ابو ذر گھر میں بیٹھ کر اسلام کو پروپوگیٹ انہوں نے نہیں کیا. یہ اتنا علم میں ڈوبا ہوا تھا اور اتنا ریولوشنری تھا, انقلابی تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول کی وفات کے بعد انہوں نے کھلم کھلا مولا علی کا ساتھ دیا. 6-7 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے. تیسرے دور میں, کل میں نے عمار یاسر کے بارے میں کہا تھا نا, آج عمار پہ نہیں, کل میں نے کہا تھا کہ 2 شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ کے خلاف کھلم کھلا پروٹیسٹ کیا تھا. پھر میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے ہم گھر میں بیٹھ کے ڈپلومیسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر میرے ساتھ کوئی 2-3 آ جائیں تو ان کو بھی خوش کرنا ہے, ان کو بھی خوش کرنا ہے, ان کو بھی خوش کرنا ہے. ہم حق بولتے ہی نہیں, اس لیے کہ ہم اپنے پی آر کو کیوں خراب کریں؟ میں اپنا پبلک ریلیشن کیوں خراب کروں؟ جھگڑا آپ کا ہے, میرا جھگڑا تھوڑی ہے. ہم ڈپلومیسی سے کام لیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھو دوستو, اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے, نہیں ہے ڈپلومیسی. ڈپلومیسی حرام ہے. عورت مرد سب, اب یہ بڑی اور بڑے خاندان کی عورت ہے, میں کیوں ان سے جھگڑا کروں؟ ان سے میرے 1000 کام نکلیں گے. یہاں پہ مردوں میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنا پیار خراب کریں یار تمہارے لیے؟ یہ نہیں, یہ ڈپلومیسی کو اپنے ذہن سے نکالو. میں اس پہ کل بولوں گا ڈپلومیسی کے اوپر ڈیٹیل میں کہ ڈپلومیسی آپ کو کہاں لے کے جائے گی. ابو ذر میں ڈپلومیسی نہیں تھی, علی والوں میں ڈپلومیسی نہیں تھی. ابو ذر ڈپلومیسی 1% بھی نہیں تھی. تیسرا خلیفہ جب مال کو خرچ کر رہا تھا, حرام کام فعل حرام کر رہا تھا, تو ابو ذر وہ پہلی شخصیت ہے کہ ایسا پروٹیسٹ کیا. دوستو سننا بہت آسان ہے, آپ کو بہت آسان ہے. آپ ایمان سے بتائیے کہ دشمن ماحول ظالم حاکم, اس کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کرنا, منہ پہ بولنا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ایک ریولوشن کو برپا کیا, انقلاب کو برپا کیا. ایسا انقلاب مدینے میں برپا ہوا. اچھا یہ انقلاب, آپ یہ بھی سوچیں کہ انقلاب جو برپا ہوا نا, جو ریولوشن برپا ہوا, وہ مولا علی کے سامنے ہوا. انہیں 3 امام موجود ہیں. حضرت علی موجود ہے, امام حسن, پلیز غور سے سنیں, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, 3 امام کی موجودگی میں, پریزنس میں. یہ نہیں کہ مولا علی نے کہا کہ ابو ذر تم یہ کیا کر رہے ہو یار, گھر میں بیٹھ جاؤ, تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ جھگڑا نہیں ہے. دیکھیے پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ بھی ہو سکتا, پروٹیسٹ پیسفل بھی ہو سکتا. آپ جا کے محبت سے اس کو سمجھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بینڈرا میں آپ نکل جائیں باہر اور آپ پروٹیسٹ کرنے لگے. نو, اسلام پیسفل پروٹیسٹ چاہتا ہے. ابو ذر پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, مسجد میں جاتے, لوگوں کو جمع کرتے, حاکم کے خلاف بولتے. 3 امام کے پریزنس میں پروٹیسٹ کرنا یہ امام کی مرضی ہے. امام نے روکا نہیں, حضرت علی نے روکا نہیں کہ ابو ذر تم what are you doing, he didn't say. خاموش بیٹھ گئے. امام حسن خاموش ہے, امام حسین خاموش ہے. اتنا پروٹیسٹ کیا مدینے میں, اتنا پروٹیسٹ کیا کہ تیسرے خلیفہ آپ علامہ مودودی, جو اہل سنت کا بڑا عالم ہے, لاہور میں اس انتقال ہوا, علامہ مودودی کی ملکیت ان کی کتاب ہے, آپ اٹھا کر دیکھو, میں ریفرنس دے رہا ہوں, میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. علامہ مودودی کی کتاب, جو اس وقت اہل سنت کا اردو کا بہت بڑا عالم ہے, مر گئے, لاہور میں ان کی خبر ہے, ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو, ملکیت والی کتاب. انہوں نے کنڈم کیا, انہوں نے تیسری خلافت کو کنڈم کیا اس کتاب میں. اہل سنت کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم. تو ابو ذر نے
تیسرے خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ کیا. کیسا پروٹیسٹ؟ پیسفل پروٹیسٹ, زبردست پروٹیسٹ. ڈپلومیسی نہیں کی, اپنی لائف سے ڈپلومیسی کو ہٹاؤ, ٹوٹل ہٹا دو. جب خلیفہ اول نے تیسرے نے دیکھا کہ اتنا پروٹیسٹ ہے اس کا, اچھا اکیلا آدمی, یہ بھی نہیں کہ ارے میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے روٹی کا کیا ہوگا, کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اسلام از فرسٹ, میری وائف, میرے بچے, سب اس کا محافظ اللہ ہے, اس کا محافظ اللہ ہے. کسی سے نہیں ڈرے, حکومت سے نہیں ڈرے دوستو, حکومت سے. آج تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم اس کے سامنے آگے پیچھے پھرتے ہیں, تھوڑا سٹیٹس بڑھ جائے, جاب کا اگر کسی سے ہم کو لینا ہے تو اس کے اگر وہ گناہ بھی کرے گا تو ہم نہیں بولیں گے. اب میں کیا کروں, بات میں بات آ رہی ہے, کیا کروں. ہمارا تو یہ عالم ہے ڈپلومیسی کا, ہمارے پاس ٹرسٹ ہی نہیں اللہ کی ذات پہ, امام پہ ٹرسٹ نہیں. جو میں رزوی میں پڑھ رہا ہوں کہ اپنے ٹرسٹ کو ڈیولپ کرو, ٹرسٹ کو ڈیولپ کرو. جب تک وہ نہیں ہوگا نا, کوئی دنیا میں زندگی میں مزہ ہی نہیں آئے گا, ہمیشہ اندھیروں میں رہیں گے, اندھیروں میں. ابو ذر کا زندگی سے یہ میسیج لو, ابو ذر کوئی معمولی ہستی نہیں تھی. ابو ذر وہ ہستی ہے کہ جس کو رسول کہتا ہے کہ اس سے بڑا سچا نہیں. رسول کہتا ہے کہ 9 ایمان کے 9 درجے پر ہے. مولا علی کا سب سے بڑا چاہنے والا, وہ جب خاموش بیٹھ کر زندگی نہیں گزارتا تو ہم کیسے علی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیسے خاموش. جب بھی دیکھو ہمارے بالمعروف کا کرنا لازم ہے. آپ محبت سے, میرا بولنا یہ ہے صرف کہ محبت سے پروٹیسٹ کرو, پیار سے پروٹیسٹ کرو, جھگڑا مت کرو, لڑائی مت کرو, کسی کو ہرٹ مت کرو. محبت سے تو کچھ تو کہہ سکتے, کچھ تو بول سکتے. ہماری عادت ہی نہیں ہے, ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں, ہمارے بلڈ میں ڈپلومیسی آ گئی, اور ڈپلومیسی حرام ہے. اگر ڈپلومیسی رہے گی تو واقعہ کربلا نہیں ہوتا تھا. محرم کا پیغام بھی یہی ہے کہ ڈپلومیسی کو ختم کرو. ابو ذر نے پوری حکومت کے خلاف پروٹیسٹ شروع کیا. جب پروٹیسٹ شروع کیا تو اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ تیسرا خلیفہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے کہنے لگا یہ تو میری زندگی, میری موت ہو جائے گی. ابو ذر کا اسٹیٹس تھا, مدینہ تھا, رسول کے زمانے کے لوگ موجود تھے, وہ جانتے تھے. اس نے کیا کیا کہ اب یہ کام میرے اوپر, یہ ابو ذر ان کو یہاں سے باہر بھیج دو. ابو ذر کو پکڑ کے سیریا بھیجوا دیا, ڈیماسکس. وہاں پہ کون بیٹھا ہوا تھا گورنر اس زمانے میں؟ یزید کا باپ, ہندا جگر خارا کا بیٹا, جناب حمزہ کی جس نے لیور کو کھایا تھا, ہندا, اس کا بیٹا بھی تھا, میں نام بھی نہیں لیتا. اس کے پاس بھیجا سیریا میں. جب سیریا میں ابو ذر پہنچے تو اس نے کیا کیا, آپ دیکھیں کہ یہ ذہنیات کیسی تھی. ذہن, سیریا اس وقت کا بہت بڑا اسٹیٹ ہے. جب اس کو پتا چلا کہ تیسرا خلیفہ مجھے ابو ذر کو بھیج رہا ہے, ابو ذر کا تو نام ہے, مارکیٹ میں نام تھا. اس نے کہا ابو ذر میرے شہر میں آ رہے ہیں, وائی یو آر سینڈنگ ہم ہیئر. تو بولا یہاں پہ تو پروٹیسٹ کرے, میری زندگی حرام ہوگی. تو کہا تم میری زندگی حرام کرنے بھیج رہا ہے؟ تو کہا میں نہیں سنبھال سکتا, تو ہی سنبھال لے ابو ذر کو. ابو ذر پہنچے. اب آپ اس کا دماغ دیکھیں, اس کا دماغ دیکھیں. اس نے کیا کیا, کہا کہ ابو ذر کو ڈائریکٹ میرے دربار میں لے کے مت آؤ, بلکہ ابو ذر کو میری آرمی بتاؤ. ابو ذر بوڑھا آدمی ہے, میری آرمی کو, میری شان کو سب دیکھ کر وہ امپریس ہو جائیں گے, ان کا منہ بند ہو جائے گا. یہ وہ سوچنے لگا. امیر شام کے بعد 100,000 کی آرمی تھی, اس زمانے کی بہت آرمی جمع کیا تھا اس نے, 100,000 کے قریب آرمی. ابو ذر کو پوری آرمی بتایا گیا, اور ابو ذر آنے سے پہلے دربار کو امیر شام نے کہا پورا سجا دو, اور پوری بیٹھتا ہے تخت کے پر جا کے, اپنی شان اور شوکت, یعنی امپریس, اتنا امپریس کر دو, اتنا امپریس کر دو, جیسا آج کل حکومتوں کا ہے نا. آج کل اگر کسی کو امپریس کرنا ہے, کسی پیسے والے کو, تو اپنے اپنے گھر میں بلا کے اگر کھول دے پورے شینڈلیس, تو بندہ امپریس ہو جائے, یار اتنا بڑا گھر ہے, اتنے لوگ نوکر ہیں, اتنی سیکیورٹی ہے, اب اس سے ہم کیا بات کریں گے. یعنی جو بولیں گے یس سر. اسلام میں یس سر نہیں ہے, پلیز یس سر نہیں ہے ہمارے پاس. آپ بھی اچھے, آپ بھی اچھے, کسی سے امپریس مت ہو, 1% بھی امپریس مت ہو. امپریس ہونا تو اس سے ہو جاؤ, خدا سے امپریس ہو, اس کو امپریس کرو. اس نے, امیر شام نے یہ چاہا کہ میں اتنا امپریس کروں ابو ذر کو کہ ابو ذر کی زبان بند ہو جائے. لیکن دوستو وہ سمجھ رہا تھا اپنے ذہن ناقص میں, اس کو پتا نہیں تھا جو ایمان کے 9 درجے پر ہوتا ہے, جو صحیح معنی میں علی والا ہوتا ہے,
جو صحیح معنی میں شیعہ، ابو ذر کو کہا کہ یہ شیعہ تھا، شیعہ نے علی تھا. جو صحیح شیعہ ہوتا ہے، جو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے ویسا دعویٰ نہیں زبان سے، ہمارا دعویٰ، ہمارا جو بات ہے نا زبان سے، ہم یہاں سے نہیں کرتے. ابو ذر جب پہنچا تو وہ امیر شام گھبرا گیا. کہا تم ابو ذر ہو، تم اس طرح فضائل پڑھتے ہو؟ کہا میں نے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کیا، تیرے خلاف بھی کروں گا، تیرے خلاف بھی پروٹیسٹ کروں گا. اور وہی ہوا. سیریا میں امیر شام جیسا ظالم، پھر میں کہہ رہا ہوں کل کی بات میری یاد کرے. سننا آسان ہے، ویری ایزی، یہاں بیٹھ کر سننا بہت آسان ہے. اتنی بڑی حکومت کے خلاف دربار میں بولنا، اس لیے کہ دوستو شیعت اتنی آسانی سے نہیں پھیلی، شیعت اتنی آسانی سے نہیں پھیلی. امیر شام کا دربار میں، اتنے بڑے دربار میں سیریا میں بولنا، علی کا ذکر کرنا، علی کے فضائل سنانا، اسلام کی ٹیچنگز کرنا، یہ ابو ذر ہی کا حق تھا. امیر شام جیسا حاکم، ظالم، جاہل گھبرا گیا، ابو ذر سے گھبرا گیا. 3 مہینے ابو ذر امیر شام کے پاس رہتے ہیں. شام میں، سیریا میں انقلاب کو برپا کیا. امیر شام گھبراتا ہے، معاویہ گھبراتا ہے. گھبرا کے کیا کیا؟ ابو ذر کو سیریا سے اٹھاتا ہے، اٹھا کے کہاں لے کے جاتا ہے؟ لیبنان لے کے جاتا ہے. ساؤتھ لیبنان کی آج جو شیعت ہے نا، ساؤتھ لیبنان کی جو شیعت ہے، یہ شیعت صدقہ ہے ابو ذر الغفاری کا. انہوں نے وہاں جا کر انقلاب برپا کیا، ان کو مذہب شیعت پہ لے کر آئے، معصومین کے اقوال بتائے، اور بتا کر وہاں پہ آج جو شیعت ہے، 1400 سال سے جو شیعت چل رہی ہے نا، ساؤتھ لیبنان، جنوبی لیبنان کی جو شیعت ہے، یہ صدقہ ہے ابو ذر الغفاری کا. اسی لیے دیکھیں وہاں کی شیعت میں اور آج عام شیعت میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح ابو ذر حکومتوں سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرا حکومت. تیسرے خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ، میں نے کتاب کا ریفرنس دیا آپ کو، امیر شام کے خلاف پروٹیسٹ. ابو ذر ساؤتھ لیبنان جا کر وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے مردوں کو اس طرح ریولوشنری بنایا، انقلابی بنایا کہ آج وہاں کے لوگ بھی بڑی بڑی حکومتوں سے نہیں ڈرتے. آپ جا کر دیکھیں دوستو، آپ تو انڈیا میں ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ جا کر دیکھو لیبنان میں بڑی طاقت سے. کبھی یاد رکھو، شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو کبھی طاقتوں سے، دولت سے، لشکر سے، حکومتوں سے نہیں ڈرنا. نیور. بچوں کو تیار کرو کہ بابا تم کو ریولوشنری بننا ہے، گھر میں بیٹھ کے شیعت کو پہنچانا نہیں ہے. نہیں ہوتی. ہم کو جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں نا، خالی بیٹھ کر کہیں گے کہ ہم شیعہ، اس لیے کہ ابھی سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ سب کی آنکھیں کھلی رکھے انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن اس وقت سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو کہ جو آنکھ بند ہوئے گی نا، میں جوک نہیں کر رہا ہوں، میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول سے. پلیز پلیز میری بات پہ یقین کریں. آنکھ بند ہوگی، احساس ہوگا. اس وقت میرا جملہ نہیں، مولا علی کا خطبہ ہے نہج الاسرار میں. علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا. مولا علی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ. اس کے بعد نہج البلاغہ میں مولا کے وہ خطبے اٹھا کر دیکھو، نہج الاسرار میں علی کے اس خطبوں کو دیکھو. علی کہتا ہے کہ زبان سے دانتوں کو کاٹے گا جب اس کی لائف کا پورا سپین اس کے سامنے آئے گا، جب ریگریٹ کرے گا. علی کہتا ہے کہ اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. دوستو ابو ذر الغفاری کی میں نے تھوڑی سی بات، کل اس کو کنٹینیو کروں گا if I get chance. پلیز ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے انقلاب کو دیکھو، ان کے کام کو دیکھو، ان کے کنٹریبیوشن کو دیکھو، ان کے ورک کو دیکھو کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کہیں گے جو بھی کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں. نہیں، ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے آفیسز سے. بس انشاءاللہ کل 3-4 دن ہے، پلیز ٹائم پہ آ جائیں تو مجلس ٹائم پہ شروع ہو جائے. بہرحال ابو ذر کی ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹا بھی تھا، 2 بیٹے تھے اور ان کی وائف تھی. ان کی شہادت ہے، لٹرلی ان کی شہادت میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو.
کل کنٹینیو کروں گا جناب ابو ذر کا تھوڑا، اس سے بہت ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے ابو ذر غفاری کا، لیکن وقت گزر گیا. آج ابو ذر کا نام ہے، آج امیر شام کا نام نہیں ہے. آج ابو ذر کی خبر ہے لیکن 30 خلیفہ کی خبر نہیں جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کام کریں گے نا اللہ آپ کے نام کو باقی رکھے گا. ابو ذر غریب آدمی تھا، یہ لوگ پیسے والے تھے. یہ پیسے والے مٹ گئے، یہ صاحب اقتدار مٹ گئے، جن کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئے. بچا کون؟ ابو ذر کا نام ہے. آج ابو ذر کی خبر موجود ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. یہ ابو ذر الغفاری ہے. عزیزو، یہ سب ان کی سب کی قربانیاں ایک طرف، حسین اور حسین کے بچوں کی قربانیاں ایک طرف. یہ سب قربانیاں نیچے ہیں. حسین کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. 4 محرم دن گزرتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. 4 دن گزر گئے اور پتہ نہیں 5-6 دن ہے فاطمہ ہمارے پرسے کو قبول کر لے. آج کل شب کی مجلس میں نے جناب مسلم کا ذکر کیا تھا. آج ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذکر کہ جن کا بڑا حق ہے. خاندان اہل بیت کے یہ بچے، اللہ آپ کو مسیب کی زیارت نصیب کرے. مسیب میں جائیے، آج بھی مسلم کے یتیم بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خبریں بنی ہوئی ہیں. یہ مسلم کے وہ بچے ہیں جن کا سن 4 یا 5 سال کا تھا، لیکن اتنا شہادت مسلم کے بعد وہ ظلم ہوا بچوں پر کہ جب مسلم ابن عقیل وہ شہید ہے دوستو، کہ جناب مسلم کی نسل ختم ہو گئی. اب مسلم کی نسل باقی نہیں ہے، اولاد نرینہ سب ختم ہو گئی. حسین پہ انہوں نے سب کو قربان کر دیا. مسلم شہید ہو گئے، دونوں بیٹے شہید ہو گئے. یہ وہ غریب بچے کہ جب حسین سے مکے میں اجازت لے کے مسلم چل رہے تھے تو اس وقت چلتے چلتے حسین سے یہ کہا تھا کہ مولا کیا میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لوں؟ تو امام نے اجازت دی. ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام محمد تھا. 5 یا 6 برس کا سن. دونوں شہزادے اپنے بابا کے ساتھ پہنچے اور جب جناب مسلم گرفتار ہوئے اور شہید ہوئے تو یہ بچے زندان میں تھے، قید میں تھے. امیجن کرے 4-4 5-5 سال کا سن ہے اور زندان میں یہ بچے ہیں. اور جب زندان میں زندگی گزار رہے تھے قید خانے میں، تو اس قید خانے کا جو نگران کار تھا وہ امام کا چاہنے والا تھا. ان بچوں کو دیکھا کہ اتنے حسین و خوبصورت معصوم بچے ہیں. پوچھا تم کس کے بچے ہو؟ تو کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے ہیں. وہ رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا ارے آپ تو آقا زادے ہیں، میں رات کے وقت زندان کھول دیتا ہوں، آپ لوگ جہاں چاہے چلے جائیں. عزیزو، اس نے زندان کے دروازے کو کھول دیا. یہ دونوں بچے باہر نکلے. امیجن کریں کہ مدینے کے رہنے والے بچے اور کوفے میں ہیں، نیا راستہ ہے، جائے تو کہاں جائے. کوفے سے یہ لوگ چلتے چلتے مسیب تک پہنچے. آپ کو معلوم آج کربلا سے مسیب قریب ہے، 40 کلومیٹر پہ ہے، لیکن کوفے سے 90 کلومیٹر پہ ہے. امیجن کریں 4-4 5-5 سال کا سن بچوں کا، اور کوفے سے چلتے ہوئے مسیب تک آ گئے. اور مسیب میں آ کے تھک کے ایک نہر کے قریب جا کر بیٹھ گئے. وہاں پہ صبح کے وقت پانی لینے کے لیے ایک عورت آئی. اس نے دیکھا کہ پانی میں 2 بچوں کے عکس نظر آ رہے ہیں. سر کو اٹھا کے دیکھا جھاڑ پہ بچے. پوچھا کہ کون ہو؟ تو معصوم بچے پلٹ کے کہنے لگے کہ ہم تو مسلم کے بچے. اس عورت نے کہا ارے آپ تو آقا زادے ہیں. چاہنے والی تھی، بچوں کو گھر لے کر گئی، لے کے جا کے کھانا کھلایا. پردیس میں ماں کی محبت یاد آئی بچوں کو. عزیزوں، بچے روتے ہوئے حجرے میں جا کر سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور جناب مسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تمہارے بچے کب آئیں گے؟ تو کہا کہ آقا جلدی آنے والے. دونوں بھائی خواب سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگے. اس عورت کا جو شوہر تھا حارث،
ابلیس وہ بڑا ظالم تھا، وہ صبح سے مسلم کے بچوں کی تلاش میں تھا، آ کر سویا۔ جب بچے بات کرنے لگے تو ان کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس بیوی نے کہا نہیں، پڑوس سے آ رہی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، یہ آواز ہمارے گھر کی ہے۔ بس عزیزو، اس نے چراغ کو لیا اور ہاتھ میں تلوار کو لیا، لے کے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 چاند ہیں جو زمین پر ہے۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو کہا مسلم کے بچے ہیں۔ بس اس نے جو بچوں کو پکڑا، گھر حجرے سے دالان لائے تک بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور بال کھل گئے تھے، اور بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ رسیوں سے باندھ کے صبح میں لے کر جب چلا نہر کی طرف، ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے نہیں، میرے بڑے بھائی کو ذبح نہ کر۔ جب بڑے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے، چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے۔ عزیزو، اس نے ایک بھائی کو پکڑا، دوسرے بھائی کو ذبح کیا، میت کو پانی میں ڈالا، اس کے بعد دوسرے بھائی کو ذبح کیا۔ فاطمہ فریاد کرنے لگی کہ ہائے، یہ میرے مسلم کے بچے ہیں۔ بس عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا تو مسلم کا سر دارالامارہ پہ تھا۔ وہاں سے جناب مسلم نے کہا تھا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو جناب زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی بھائی مسلم کا ہے۔ وہاں پہ زوجہ مسلم بھی تھی۔ اس زوجہ مسلم نے اپنے شوہر کے سر کو دیکھ کے ایک ہی جملہ کہا میرے والی، میرے بچے کیا ہوئے جو تمہارے ساتھ گئے تھے؟ تو مسلم نے کہا ارے میرے بچے میری شہادت کے بعد ذبح کر دیے گئے اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ پروردگار، یتیمان مسلم کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار، جو بے روزگار ہے جناب مسلم کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار، یتیمان مسلم کا واسطہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، امام زمانہ کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔